گیس مہنگی, پیٹرول مہنگا, فیول مہنگا, وہ مہنگی بجلی بنا کر سستی دینا, تو یہ الیکٹرک کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتی سطح پر اور اعلیٰ وفاقی حکومتی سطح پر اس کو حل ہونا چاہیے. صحیح کہ ہر چیز ایک لیول ہونا چاہیے اور چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام ہونا چاہیے. دوسری بات جو لیبر کے حوالے سے آپ نے کہی, تو میں اس بات میں بالکل آپ کی بات درست ہے کہ 90s کی دہائی میں یا اس سے پہلے جو مزدور تحریکیں تھیں پاکستان کے اندر, ان کا ایک کلیدی کردار ہوا کرتا تھا. اور مزدور تحریک جو ہے وہ حکومتوں کو گرانے میں اور حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے تھے. لیکن آج مزدور اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ کوئی تحریک چلا سکے یا حکومت کے خلاف یا کوئی ایسا کوئی محاذ بنا سکے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ تو مسائل مزدوروں کے اتنے معاشی مسائل اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ وہ سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہا. دوسرا, سرمایہ دارانہ نظام اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ ہر ادارے میں پاکٹ یونین کا تصور آ گیا ہے. ہر ادارے میں پاکٹ یونین بن جاتی ہیں اور وہ سیٹوں کی جو ہے وہ اس کے منشا کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے وہ تحریکیں کہاں آواز اٹھا سکتی ہیں مزدوروں کے مسائل کے اوپر. تیسری بنیادی وجہ ہمارے ملک کا قانون تو کتابوں میں موجود ہے, لیکن عدلیہ کا نظام, عدالتی نظام آپ کو پتا ہے کہ آج ہم اگر کوئی کیس NIRC میں جمع کراتے ہیں تو اس کا 10 سال بعد جا کے فیصلہ ہوتا ہے. 10 سال میں بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے. تو عدالتی نظام ہمارا اتنا کمزور ہے کہ اس کے لیے پھر وکیلوں کی بھاری فیسیں, مزدور کہاں کس لیول پر جا کر اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے گا. اور اجتماعی طور پر مزدور کمزور ہے, اس کی تنظیمیں کمزور ہیں اور اس کو مضبوط ہونا چاہیے. یکم مئی کے حوالے سے میں تمام پاکستان کے مزدور رہنماؤں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جو پاکستان ورکر فیڈریشن تھی, پاکستان کے جو عالمی سطح پر پاکستان جو ایفیلیٹڈ ہیں ہماری جو فیڈریشن تھی, انہیں چاہیے کہ یہ تمام اداروں کی یونینوں کو ایک متحدہ پلیٹ فارم بنا کر اس کو فعال کریں. پلیٹ فارم تو بنے ہوئے لیکن وہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کے میں الفاظ نہیں کہنا چاہتا لیکن مزے اٹھا رہے ہیں. مزدور جو ہے مددگار, بے آسرا, اسی طرح در بدر کی ٹکڑے کھا رہا ہے. یہ یقین ہے کہ اس کے لیے اس میں بہتری کی گنجائش ہے اور اس کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت پڑے گی ہمیں, اور جدوجہد کرنا پڑے گی خلوص کے ساتھ, محنت کے ساتھ, عزم کے ساتھ. اور انشاءاللہ پاکستان کا مزدور پرعزم ہے. پاکستان کے مزدور کے اندر وہ پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ اس مہنگائی کے باوجود اور اتنے بوسیدہ نظام کے اندر بھی اس ادارے اس ملک کو چلا رہے ہیں, اس ملک کی فیکٹریوں کو, اس ملک کے کارخانوں کو اس کو چلا رہے ہیں اور اپنے خون پسینے سے اس ملک کی گاڑی کو جیسے بھی ہے آگے کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کو حکومت کو بھی چاہیے اور عالمی اداروں کو بھی اس پہ نظر رکھنی چاہیے, اور ہمارے یونین, ہمارے جو مزدور رہنما ہیں, جو مزدور فیڈریشنوں جو پاکستان سطح پر ہیں, انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کے مزدوروں کے اجتماعی مسائل پر گفتگو کرنی چاہیے اور مزدوروں کے اجتماعی مسائل کو آگے لانا چاہیے اور مزدوروں کو متفق کر اور ان کے مسائل پر حل کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. بالکل. دوسری بات آپ نے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے کہی, تو پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ اول تو یوٹیلیٹی کے ادارے پرائیویٹ کسی جگہ نہیں ہوتے, پوری دنیا میں کہیں نہیں کہ یوٹیلیٹی کے ادارے پرائیویٹ ہوں. صحیح بات. لیکن اس ملک کی لیڈرشپ اور بجائے اداروں کو بہتر کرنے کے ان کے پاس یہی حل ہوتا ہے کہ اس کو پرائیویٹ کر دیں. اب پاکستان اسٹیل مل کا دیکھیں, کروڑوں روپے کی زمین اس کو پرائیویٹ کرنے جا رہے ہیں, اور PIA کو دیکھیں, یہ ہمارے احساسیں, ہمارا ملک بک رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں, ہمیں اس پہ افسوس ہے اور ہم اس پر رنج کر سکتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہوں کہ جو اس ملک کی بہتری کے لیے سوچیں. یہ ملک ہے تو ہمیں اس ملک میں ہمارے نظام چلنا ہے, اس ملک میں ہماری جان ہے, ہماری شان اس ملک کے ساتھ ہے. اللہ پاکستان کو تا قیامت شاد و آباد رکھے. اللہ ایسے لیڈر پیدا کرے اس ملک میں جو اس ملک کی بہتری کے لیے کوشش کریں, اور اللہ ہمیں قائد اعظم کے ویژن کے مطابق اس ملک کو آگے لے جانے کی توفیق ہے. انشاءاللہ. بالکل جناب, آج کا یہ پروگرام دیکھیں اس میں اگر ابھی تھوڑا وقت ہے تو اضافہ کرنا چاہوں گا. یکم مئی مزدور ڈے, یہ صرف اس روز ہم سب
ہم سمیت تمام لیڈران سیاسی ہو جائیں، مزدور ہو جائیں، وہ گلے پھاڑ پھاڑ کے جو ہے وہ شکاگو کے مزدوروں کے ساتھ یکجہتی اور ان کے خلاف وقت کے سرمایہ داروں اور ان کے ظالمانہ سلوک کو بیان کرتے کرتے تھک چکے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یکم مئی کا دن مزدوروں کے لیے ایک صرف مخصوص چھٹی کا دن بن کے رہ گیا ہے، اور مزدوروں کے نام نہاد پروفیشنل لیڈران کے لیے یہ دن ایک چہرہ کشائی اور تصویروں میں رہنے کا ایک بہانہ بن چکا ہے۔ شکاگو میں مزدوروں کی قربانی اور دیگر دوسری وجوہات سے مزدوروں کے دو طبقات وجود میں آئے، ایک امریکہ، یورپ اور چند دوسری ترقی یافتہ ممالک کے مزدوروں کا گروپ جہاں مزدوروں کی حالت قدرے بہتر ہے، دوسرا تیسری دنیا کے مزدوروں کا گروپ جہاں ہر روز، ہر ماہ، ہر سال شکاگو میں ہونے والے ظلم کی نئی تاریخ رقم ہوتی ہے، اور اس میں روز بروز، ماہ بماہ، سال بسال ترقی ہو رہی ہے، اور اس ترقی میں متعلقہ ممالک کی حکومتیں، سیاسی پارٹیاں، انتظامی مشینری، حصول انصاف کے جملہ مراکز اور بین الاقوامی سیاسی اور مالیاتی لٹیرے اور سونے پہ سہاگا متاثرہ مزدور یا مزدوروں کے ادارے کے مزدوروں میں موجود کالی بھیڑیں پیارے وطن میں، ہمارے پیارے وطن میں صرف ایک بار مزدوروں کی کچھ بھلائی کے لیے ایک قانون بنا تھا جس کو ہم ابتدا کہہ سکتے تھے 1969 کا، جس کا میں نے ذکر کیا بھٹو صاحب کا۔ تو باقی بہت شکریہ آپ کا، اور یہ مزدور ڈے پہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہماری پرائرٹی سب سے پہلے جہاں ہم کام کرتے ہیں اور وہ ادارہ سب سے پہلے، اور ملک ہمارا پیارا پاکستان سب سے پہلے، پاکستان امن کا گہوارہ بنے، اور تمام طبقات کے جتنے مزدور، خالی وہ نہیں ہے جو ادارے میں کام کر رہے ہیں، مزدور وہ بھی ہے جو کھدائی کر رہا ہے، جو گٹر کی صفائی کر رہا ہے، ہر وہ مزدور ہے جو اپنے ہاتھ سے کام کر رہا ہے، اور مزدور اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور اللہ کے دوست کے لیے اللہ پاک ہی ان کے رہنماؤں کو منتخب کرتے ہیں اور چنتے ہیں، اللہ پاک کس سے کام لے لے۔ تو یہ ہماری دعا ہے، اور ہم آپ سے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ بالکل عارف بھائی بس اب شاہ صاحب سے بھی ایک پیغام لے لیتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے۔ شاہ صاحب مختصر سے کیا پیغام دیں گے مزدوروں کو آپ لیبر ڈے کے حوالے سے؟ میں یکم مئی کے حوالے سے جو یوم مزدور منایا جاتا ہے، میں تمام مزدوروں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنی ایفیلیشن اور اپنی وابستگی ایسے یونین لیڈران کے ساتھ رکھیں جو واقعی کے لوگوں کے ہمدرد ہوں، کیونکہ یہی گراس روٹ لیول پر سے مزدور اٹھ کر اوپر جا سکتا ہے۔ اگر مزدور کے ساتھ نہیں دے گا تو اسی طرح ہمارے اندر سے کالی بھیڑیں نکل کر ہمیں نوچتے رہیں گے، اور ہمارے حقوق پر ڈاکے ڈالتے رہیں گے، ہمارے حقوق کو سلب کرتے رہیں گے۔ ہمیں سوچنا ہوگا مزدوروں کو، ایک مزدور کو، کیونکہ اقبال نے یہ بہت پہلے کہہ دیا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو ہر فرد جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہر مزدور ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور ہم مزدور کے اندر یہ شعور اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ مزدور یہ دیکھے کہ کون سا مزدور لیڈر اس کے لیے صحیح آواز اٹھا رہا ہے، کون سا اس کے حق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، کون سا مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر اپنی جیبیں بھر رہا ہے، اور کون ہے جو قربانیاں دے رہا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھیں اور اپنے مزدوروں کو منتخب کریں۔ انشاءاللہ اچھی لیڈرشپ ہوگی تو اچھے لوگ آگے آئیں گے، آپ کے حقوق کا تحفظ بھی ہوگا اور آپ کے لیے آسانیاں بھی ہوگی۔ انشاءاللہ میں ایک منٹ کا ٹائم لوں گا، جی عارف صاحب، ایک منٹ کا ٹائم لوں گا، پھر میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ کو اللہ حافظ بھی کہتا ہوں۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، واہ، خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا، بڑے بڑے معاہدے اصل مسئلہ نہیں، بڑے بڑے معاہدے اصل مسئلہ نہیں، بلکہ بڑا مسئلہ
ان کو قانونی حیثیت دلوانا ہے. صحیح. اور ڈیموکریٹک مزدور یونین کے چیف احسن اسحاق صاحب ایسے کارنامے انجام دے چکے ہیں اور ہم ایک ادنا سے ان کے شاگرد ہیں, ان کا شاہین ہیں اور کے الیکٹرک کے سپاہی ہیں.